السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امیر حمزہ۔ ناظرین، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو دوران عدت نکاح کیس سے بری کر دیا ہے اور دونوں کو اڈیالہ جیل سے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ آج اس کیس کی پروسیڈنگ کیسے ہوئی اور عدالت نے دونوں کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا، اس کے بعد کیا اڈیالہ جیل سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو رہا کر دیا جائے گا؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر عمر برنی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے آج کے کیس کی پروسیڈنگ بھی دیکھی، اس سے پہلے بھی آپ نے پورا کیس کور کیا، کیا پروسیڈنگ تھی؟ عدالت نے کس طرح بری کیا دونوں؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے دوران عدت نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ اور یہ 3 فروری 2024 کی بات ہے جب یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں، اور ایک ساتھ ہی 3 مقدمات میں ٹرائل کورٹس کی جانب سے فیصلے آ چکے تھے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف۔ تو اس کے بعد ان دونوں نے اسلام آباد کی سیشن عدالت سے جو ہے اس حوالے سے رجوع کیا تھا کہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کے علاوہ ایک سزا معطلی کی درخواست بھی جو ہے ان کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر ان دونوں درخواستوں پر جو سماعت تھی وہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کر رہے تھے، لیکن جب سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی جانب سے فیصلہ سنایا جانا تھا، اس دن خاور مانیکا عدالت میں آئے اور ان کی طرف سے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا، جس کے بعد سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا کہ چونکہ اب ایک فریق نے مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں فیصلہ نہ دوں اور یہ کیس جو ہے کسی دوسری عدالت کو منتقل کیا جائے۔ جس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ایک آرڈر کے ذریعے یہ کیس ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کو جو ہے ٹرانسفر کیا، اور اس کے بعد افضل مجوکا جو تھے وہ ان دونوں اپیلوں پر سماعت کر رہے تھے۔ اس سے قبل آپ کو بتاؤں تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا جو تھے ایڈیشنل سیشن جج، ان کی طرف سے جو بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی جو سزا معطلی کی درخواستیں جو تھیں نا، ان کو انہوں نے مسترد قرار دیا تھا، اور مرکزی اپیلیں جو تھیں آج جن پہ انہوں نے فیصلہ سنایا ہے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، منظور کیا ہے، اور ان کی جو سزا ہے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ جو ٹرائل کورٹ کا 3 فروری کا آرڈر تھا اس کو بھی کالعدم قرار دیا ہے، اور عدالت نے فوری طور پر یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی اگر کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو ان کو اڈیالہ جیل سے فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آج اس کیس میں خاور مانیکا کو بڑی شکست ہوئی ہے، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں، خاور مانیکا جو تھے وہ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر ہیں، اور 6 سال تک وہ چپ بیٹھے رہے، گھر میں بیٹھے رہے، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت دائر نہیں کی گئی کہ مجھے دھوکہ دے کر جو ہے بشریٰ بی بی نے شادی کی ہے۔ تو اب 6 سال بعد وہ آتے ہیں اور وہ درخواست دائر کرتے ہیں۔ یہی آج کے جو تحریری فیصلہ ہے اس میں عدالت کی طرف سے بھی یہ پوائنٹ نوٹ کیا گیا ہے کہ خاور مانیکا جو تھے مطلب وہ کہتے ہیں کہ میرا حق رجوع جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور حق رجوع میرا جو ہے وہ نہیں دیا انہوں نے۔ تو 6 سال تک وہ گھر بیٹھے رہے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی شکایت دائر نہیں کی۔ 6 سال بعد ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے یہ شکایت دائر کرنی ہے، تو وہ شکایت لے کر عدالت میں آ گئے۔ تو یہ جو کردار ہے خاور مانیکا کا، یہ تو اس فیصلے میں بھی واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شکایت جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی کے کہنے پہ دائر کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاور مانیکا آگے اس کیس کو اپیل کرے گا، یا ان کے وکلا کیا کہتے ہیں؟ ابھی تک تو وہ خاموش ہیں، اور بالکل یہ ایک شکست ہے، اور بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی ایک بڑی فتح اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ کیس لڑا، بہت ہی بہترین طریقے سے یہ کیس لڑا، اور جس طریقے سے انہوں نے عدالت میں دلائل دیے ان کو عدالت نے آج ایکسیپٹ کیا ہے اور ان کی درخواستوں کو منظور کیا ہے۔ دوران عدت نکاح کیس کی اپیلوں کے دوران خاور مانیکا کی طرف سے 2 درخواستیں بھی دائر کی گئی تھیں۔ پہلی درخواست جو تھی وہ یہ تھی کہ بشریٰ بی بی کا جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ کروایا جائے، ڈاکٹر سے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، تاکہ ان کی جو عدت کے حوالے سے جو مدت ہے اس کا صحیح طریقے سے تعین ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور درخواست جو انہوں نے دائر کی تھی وہ یہ تھی کہ عدت کے دورانیے سے متعلق علماء مشائخ کی جو رائے ہے وہ بھی لی جائے۔ تو یہ دونوں درخواستیں آج عدالت نے مسترد کی۔ فیصلہ سنانے سے پہلے عدالت نے یہی بتایا کہ خاور مانیکا کی جانب سے جو 2 درخواستیں آئی تھیں ان کو مسترد قرار دیا جاتا ہے، اور جو 2 اپیلیں ہیں
सज़ा के ख़िलाफ़ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की, उनको वो मंजूर किया जाता है और फौरी तौर पर उनको रिहा करने के अहकामात जारी किए जाते हैं। रोबकार जो है वो भी भिजवा दी है। आप क्या समझते हैं कि अडयाला जेल से इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा? देखें, अभी तक तो ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि क्या उनकी रिहाई मुमकिन है या नहीं है। चूँकि इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको बताऊँ तो इस्लामाबाद में ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसमें उनकी गिरफ़्तारी मतलूब हो। कुछ मुकदमात में उनकी या तो ज़मानत हो चुकी है या वो बरी हो चुके हैं। कुछ मुकदमात में उनकी या तो सज़ा मुअत्तल चल रही है या फिर जो है उनकी गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं। तो इस्लामाबाद की हद तक तो ये मामला है। इसके अलावा कुछ मुकदमात हैं जो रावलपिंडी में भी 9 मई से मुतल्लिक़ हैं। उनमें कई मुकदमात में वो ज़मानत पर हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ मुकदमात हैं जिन पर उनकी ज़मानत नहीं हुई है। कुछ ही अरसा पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जो ज़मानत थी उसको ख़ारिज किया है। तो इस हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं कि लाहौर की जो पुलिस है वो भी अडयाला जेल रावलपिंडी आ चुकी है और वो अदालत से इजाज़त के बाद उसने बाकायदा तफ्तीश की इजाज़त ली है और वो अब अडयाला जेल में इंटेरोगेट करेगी इमरान खान को। दूसरी तरफ बुशरा बीबी के हवाले से बताऊं तो बज़ाहिर तो उनके ख़िलाफ़ भी कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें उनकी गिरफ़्तारी मतलूब हो। नैब की तरफ से एक तोशाखाना का नया रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा था। उसमें भी आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो एहतसाब अदालत में दायर कर दी गई है और एहतसाब अदालत ने 15 जुलाई के लिए नैब को नोटिसेस जो हैं वो जारी किए हैं और 15 जुलाई को हो सकता है कि अदालत अगर लगे तो उसमें भी वो उनको ज़मानत दे दे। लेकिन अभी तक तो सूरत हाल कुछ क्लियर नहीं है कि वो रिहा हो पाएंगे या नहीं रिहा हो पाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी माजी में भी देखा कि जब अदालत बानी पीटीआई को या बुशरा बीबी को या तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर को बरी करती है या उसकी ज़मानत मंजूर करती है तो बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा होता है कि वो अब रिहा हो जाएंगे जेल से। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आती है कि उनके ख़िलाफ़ कोई नया मुकदमा जो है वो मंजर आम पर आ जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब नैब का जो केस है बुशरा बीबी पे, उसकी अब समाअत होगी 15 जुलाई को, तो तब तक उसको जेल में रखा जाएगा? देखें, तब तक तो उनको जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि नैब ने अभी तक जो वारंट गिरफ्तारी हैं बुशरा बीबी के तोशाखाना के जो नए रेफरेंस हैं उसमें वो जारी नहीं हुए हैं और जो 15 जुलाई को समाअत होगी उसमें भी नैब यही मौक़िफ़ अपनाएगी कि चूँकि अभी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए तो इसलिए ये जो दरख्वास्तें हैं ये क़ब्ल अज़ वक्त हैं। बानी पीटीआई का तो हमें ये कन्फर्म हो चुका है अब तक कि उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी क्योंकि दीगर मुकदमात में कई मुकदमात में उनकी ज़मानत जो है वो लाहौर से खारिज हुई है। इसके अलावा रावलपिंडी के कुछ मुकदमात हैं 9 मई से मुतल्लिक जिनमें उनकी ज़मानत जो है वो मौजूद ही नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी की हद तक जो है अभी तक कोई मुकदमा सामने नहीं आया है। अब देखना यह है कि आता है या नहीं आता या उनकी रिहाई हो पाती है। इस हवाले से अभी कुछ कहना जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त होगा।